فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ تمام بہنوں کا الحمدللہ آپ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا یہاں پہ باعث برکت بنائے اور آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا آپ کے لیے باعث برکت ہو جائے. اور یہ ٹائم جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی قرآن کی بات ہم کریں گے آپ لوگوں کے دلوں کے سکون کا باعث بنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ باعث برکت بنے. سب سے پہلے سائمہ کا جزاک اللہ خیر. اپنے گھر کے لیے اس نے آپ لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا, اپنا گھر کھولا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور یہاں پہ آنا جو یہاں پہ جتنا بھی ہم ٹائم بیٹھ کے گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہترین ٹائم ہے. ہر اس کام سے جو ہم گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں بے شک وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, ہم نے وہ کرنے ہیں, لیکن جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے یا قرآن کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس کو کرتے ہیں نا وہ ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی ٹائم ہمارے لیے قیامت والے دن ہمارے حق میں کھڑا ہوگا کہ اس بندے نے اتنا ٹائم میرے ساتھ سپینڈ کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کا میں آغاز انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن پاک سے کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر. ترجمہ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت پہ آج بات کریں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ تمام مبارکباد کے حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنا ٹائم نکال کر قرآن کی بات سننے کے لیے آئے تو اس کو میری طرف سے مبارکباد دینا. تو میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً السلام علیکم مبارکباد کے آپ سارے مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے کہ لوگ دور دور سے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو میری طرف سے ان کو مبارکباد دینا. تو میں ان کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور دوسرا قرآن رحمت کا سبب ہے. کہ کیسے قرآن رحمت کا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذکر کی بات ہم کریں گے, ہم قرآن پاک ہی کی بات کریں گے, ہم تلاوت کی بات کریں گے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے اس پہ بات کریں گے. یہاں پہ تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو سکینت اترے گی, جو سکون آئے گا وہ تو آئے گا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کا ذکر ان جو اللہ کے پاس ہے ان کے پاس کروں گا. تو اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات فرشتوں کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس محفل میں بیٹھ کے قرآن پہ غور و فکر کرنا, اس کی جو برکات ہوں گی وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لاسٹ ویک جو ہے ہم نے سیشن کیا تھا 0 ویک, پتہ نہیں سائمہ نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ شیئر کی ہے کہ نہیں. ہم نے مسجد میں پہلا ویک کیا تھا اور ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم بہنوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے گھروں میں رہتے ہوئے قرآن کے ساتھ تعلق کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ تعمیر شخصیت کیا ہے. تعمیر شخصیت اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے, نئی مہارتوں کو بڑھانے, اپنی کمزوریوں پر کام کرنے اور انہیں طاقت میں تبدیل کرنے کا نام ہے. اپنی شخصیت کو بدلنا.
ہم سارے ہی آج جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہم سارے فکر مند ہیں ہمارے بچوں کے حوالے سے. بچے ہمارے جو ہیں کس ناؤ میں جا رہے ہیں, کس رخ میں, ان کا رخ کس سائڈ پہ ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا ہی نہیں پتہ, ہم خود کو ہی نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی ہم لا سکتے ہیں اور کتنی تبدیلی ہمارے اندر آ سکتی ہے. یہ وسعت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے, لیکن اننونلی ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل اور دماغ ہمیں کہتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوالٹی رکھی ہے نا, اس سے ہم بے خبر ہیں. ہم پہلے تو اپنی اصلاح نہیں کرتے, اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے نہیں, میرے اندر صلاحیت کون سی ہے, کس پہ میں کام کر سکتی ہوں, کس کو میں بہتر بنا سکتی ہوں, اور نہ پھر ہمیں ان صلاحیتوں سے مہارتوں کو حاصل کرنا آتا ہے. اور پھر یہی بات ہم اپنے بچوں میں ڈال رہے ہیں. بچوں کو بھی ہم نے حالات کے حوالے کیا ہوا ہے, جو حالات بتا رہے ہیں, جو حالات ہو رہے ہیں, انہی کی ناؤ میں وہ بہتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی اس کی مہارت نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. ہم پہلے اپنے پہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جب ہم بدلیں گے تو اس کا امپیکٹ بچوں پہ خود ہی آئے گا انشاءاللہ. ہم نے دیکھا تھا کہ آؤٹر پرسنالٹی ورسز انر پرسنالٹی, کہ ہماری باہر کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, ہم کیسا لگنا چاہتے ہیں, ہم خوبصورت لگنا چاہتے ہیں, ہم جوان لگنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, ہم بایا پہن لیں گے, اسکارف پہن لیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ دیندار ہے. لیکن انر پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے انر پہ کام کرو. آؤٹر پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ کے سے کچھ لینا دینا نہیں, کیونکہ اس نے خود ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ہم اچھے ہیں, لمبے ہیں, چھوٹے ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے ہی اچھے لگتے ہیں. ہماری شیطان نے ہمیں کیا سجا دیا کہ ہم جو ہماری آؤٹر پرسنالٹی نا, اپنا سارا ٹائم اسی پہ لگا رہے ہیں, اسی کو سنوارنے میں, اسی کے لیے کیا کھانا بھی کھاتے ہیں, گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں. کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, اسلام دین کا حصہ ہے, صاف ستھرا رہنا بھی دین کا حصہ ہے. لیکن یہی ہماری زندگی کا مسکن نہ بن جائے کہ اسی کے ارد گرد ہماری زندگی نہ گھومتی رہے. ہم نے اندر پہ کام کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا اندر میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہمارے اندر ہے کیا کیا چیزیں, اور ہمیں اس کا شاید ہمیں پتہ بھی ہو لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم جیسے باہر سے دکھتے ہیں لوگوں کو ویسے ہی ہم اچھے لگتے ہیں. نیور مائنڈ, ہم اللہ کے آگے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کی باسکٹ میں زیرو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, بے شک ہم یہاں پہ نیکیاں جتنی مرضی کرتی رہے ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ انر پرسنالٹی پہ بات کی تھی, تو پھر ہم نے بات کی تھی اس سے ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اور ہماری ویکنس کیا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ویکنس ہے اس کو ہم نے ابھار کے اس پہ کام کرنا ہے. جو اسٹرینتھ ہے وہ تو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اس کو اسٹرینتھ کو ہم نے اور نکھارنا ہے. ہمارے اندر جو ویکنس ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہماری شخصیت, اندر کی شخصیت ابھر کر سامنے آئے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی حدیث ہماری کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ دین کی جڑ ہے, بنیاد ہے. ہمارا کوئی بھی عمل ہم جو کرتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کی بنیاد ہے. کسی بھی عمل کے پیچھے اس کی اچھی نیت, خالص نیت, اور اس عمل کی مضبوطی اور استقامت کا سبب بنتی ہے یہ اگر ہم یہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ سارے یہاں پہ آئے ہیں, کس نیت سے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں, کس مقصد کو سامنے رکھ کے آئے ہیں. آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو سسٹر نے دعوت دی ہے اور آپ صرف درس سننے کے لیے آ گئے ہیں جہاں پہ جمع ہو گئے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم سننا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں, یا مطلب کوئی بھی آپ کی انٹینشن ہو سکتی ہے, یا آپ خود انالائز کر لیں انشاءاللہ, کیونکہ ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے. کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ارادہ ہے. فار ایگزامپل میں نے چائے بنانے جانی ہے تو میں نے کہا اس کے پیچھے ارادہ ہے میں چائے بنانے جا رہی ہوں. اپنے بچوں کو اسکول لینے جانا ہے تو ارادہ ہے نا بچوں کو اسکول لینے جا رہی ہوں, پک کرنے جا رہی ہوں, شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, گھر کی صفائی کرنے جا رہی ہوں. یہ ارادہ کرتی ہوں تو وہ ہوتا ہے, خود ہی تو نہیں نہ ہو جاتا. انٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ انٹینشن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کی نیت ہوتی ہے. اور ان میں دو ہی نیتیں ہو سکتی ہیں, گھر کے کام کاج میں, باہر کے کام کاج میں, اپنی رسپانسبلٹیز میں, اپنی جو بھی ضروریات کی چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس کے لیے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ دونوں چیزوں میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول, کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اور دوسری بات ہوتی ہے پھر دنیاوی غرض کے ساتھ کہ دنیا کے لیے میں کر رہی ہوں, کہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں, میری یہ نیت ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب میرا اور آپ کا درخت کتنا مضبوط ہے, میری نیت کتنی مضبوط ہے. نیت اس کو جڑ کہا گیا نا, دین کی بنیاد ہے, یہ دین کی جڑ ہے. اگر میری نیت اچھی ہے تو اس پہ کیسا پھل آئے گا, اس کی ٹہنیاں کیسے بڑھیں گی, اس کا تنا کتنا مضبوط ہوگا, اس سے کتنوں کو فائدہ ہوگا. اس سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوگا کیونکہ میرا دین مضبوط ہوگا جیسی میری نیت ہوگی. اگر میں کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہوں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا صفائی نصف ایمان ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, تو آپ کو اس کا اجر ملے گا.
بچوں کی آپ لک آفٹر کر رہی ہیں تو اس کا آپ کو اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں اس کی اکاؤنٹیبل ہوں، رسپانسبل ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے جب کھڑی ہوں گی تو مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں، اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، آپ کریں گی تو آپ کو اس کا ان لمیٹڈ اجر ملتا جائے گا۔ اور اگر آپ صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ سارے کر رہے ہیں، دنیا والے کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہی ہوں کیونکہ میں دنیا کی ریس میں شامل ہونا چاہتی ہوں، تو آپ کا کام تو ہو جائے گا لیکن انفارچونیٹلی آپ اجر سے محروم ہو جائیں گی، اجر آپ کے حصے میں نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ یہ جو درخت جس کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں نیت کر کے کہ اس کا پھل کیسا ہوگا، اس کے کتنے پھول نکلیں گے، اس کا پھل کتنا اس کے اوپر لگے گا، میٹھا ہوگا یا کڑوا ہوگا، اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ گھنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ٹہنیاں کتنی فلرش ہوں گی، جتنی میری نیکیاں ہوں گی میرا درخت اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ پھیلے گا، اتنا ہی دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوگا، اور جتنی میری نیت جو ہے نکارا ہوگی، صرف دکھاوے کے لیے ہوگی، دنیا میں شاید اس کا مجھے بہت اچھا رزلٹ نظر آ رہا ہو، میں بڑی فلرش کر رہی ہوں، لیکن آخرت میں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج اپنا جائزہ، سب سے پہلے تو میں اپنا جائزہ لوں کہ آج میں یہاں پہ کیوں آئی ہوں، پھر آپ سب بہنیں اپنا جائزہ لیں کہ آپ کیوں آئی ہیں، آپ کا کیا مقصد تھا۔ اگر میں آپ میں سے ایک دو سے پوچھوں آپ کا کیا مقصد تھا، کیوں آپ آج یہاں پہ آئی ہیں، صرف درس سننے کے لیے آئی ہیں یا آپ کا کوئی اور پرپس بیہائنڈ ہے، کوئی اور مقصد ہے پیچھے آپ کا، کیوں آئی ہیں آپ؟ جی یہ مقصد تھا نا کہ چلو ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں تو جو ہم نے یہ کہا ہے کہ چلو ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا کے، اس سے یہ ایک تو اللہ کی بات ہوگی جتنا آپ کو اویئرنیس ہے، دوسرا ہماری بہنیں جو ہے نا مجبوری کی وجہ سے نہیں مسجد میں جا سکتی، تو چلو یہ بھی ایک آئیڈیا اچھا ہے، پر بات جو ہے نا اللہ کی آگے ہوتے جائیں، اللہ کی ہوگی، اور ہم نا ہر کام جیسے بچوں کی تربیت ہو گئی، گھر کے کام ہو گئے، چاہے اب ہم نئے لوگوں سے ابھی ملیں تو ہمیں ہو سکتا ہے پہلے نا صحیح اویئرنیس ہوتی، تو آج کیا پتا کسی سے ملنا بھی اچھے طریقے سے ہمیں آ جائے کہ اللہ کے لیے ملنا بھی یہ باعث خیر اور باعث برکت ہے، کہ جو بھی شخص اللہ کے لیے کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے نا، کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کے کلام کی بات وہاں پہ ہو رہی تھی، محفل جمی ہوئی تھی، کوئی راستے سے گزر رہا تھا تو جاتے جاتے کہ لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ آ کے انسان بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کہاں سے آئے، تو وہ بتاتے ہیں ہم اس محفل سے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ محفل والے کیا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں ذکر کر رہے تھے، پھر اس طرح جنت کی بات ہوتی ہے، پھر اس طرح نعمتوں کی بات ہوتی ہے، تو فرشتے ساری باتیں بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو بخش دو، تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہاں پہ تو ایک انسان ایسا آ کے بیٹھا تھا، اس کی تو انٹینشن بھی نہیں تھی، اس کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا، اس کو بھی بخشش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کی بخشش جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس طرح کی محفل میں آ کے بیٹھنا، دوسروں کو بتانا، دوسروں سے ملنا، اور اللہ کے لیے جو دوستی کی جاتی ہے نا، اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے، وہی آخرت میں ہمارے کام آئے گی، وہی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ ہمارے اپنے رشتے جو کہتے ہیں نا قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ سارے نفسی کریں گے، میں سب کچھ جیسے دنیا میں لگے ہوئے ہیں نا، میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو اللہ کے لیے دوستی کی جائے گی وہی وہاں پہ کام آئے گی۔ کہ آج میں اور آپ اپنا جائزہ ہم لے رہے ہیں کہ میں کیوں آ کے یہاں پہ بیٹھی ہوں اور میرا مقصد کیا ہے۔ کسی دوست نے کہا، کسی رشتہ دار نے کہا، کسی محلے دار نے کہا میں آ کے بیٹھ گئی ہوں، بس یہی میرا مقصد اور پرپس ہے، یا میں اس کو کسی اور نظریے سے، کسی اور نیت سے لینے کے لیے آئی ہوں، یا میں صرف اور صرف خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں۔ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنی انٹینشن کو دوبارہ ریوائیو کر لیں کہ ہم صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا کرے، اور جنت میں بھی ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایک دوسرے کی جو ہمسائیں ہیں اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایک دوسرے کو وہاں پہ دیکھ کے تو ہم کہیں گے ہاں ہم فلاں جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات کی تھی، تو یہ چیزیں ہمارے لیے گواہی کا باعث بن جائیں۔ اچھی نیت کے حوالے سے حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے مالک تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے وہ اجر و ثواب سے، بعض کے لیے صرف پردہ، اور بعض کے لیے وبال جان۔ یہ تین لوگ ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے لیے، کیونکہ گھوڑے کی کیوں مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت گھوڑا ہر کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آج کے لیے ہم دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ایک ریسورس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں آگے پیچھے جانے کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔
جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو جہاد کی نیت سے اس گھوڑے کو پالتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے گا، پھر وہ کسی شاداب جگہ پر رسی کو خوب لمبا کر کے باندھتا ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے چر لے۔ تو گھوڑا جو کچھ اس میں سے شاداب جگہ میں سے چرتا ہے تو اس مالک کی وجہ سے نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ جب وہ چرتا ہے نا اس جگہ میں سے جہاں سے وہ کھاتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر گھوڑا رسی توڑ کر آگے چلا جاتا ہے تو اس کے بھاگنے میں بھی مالک کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دیکھیں انٹینشن کا کتنا اس کو اجر مل رہا ہے۔ انٹینشن اس نے گھوڑا اس لیے پالا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے وہ اس کا استعمال کرے گا، تو وہ چرنے کے لیے جاتا ہے، جتنی گھاس پھوس وہ چرے گا، کتنے چھوٹے چھوٹے ذرے اب لگائیں اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر وہ رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے تو جہاں تک جا کے وہ چرے گا اس کو اس کا اجر ملتا جائے گا۔ اور ساتھ میں فرما دیا اس کی جو لید جو فضلہ ہوتا ہے نا اس کا بھی اس کے مالک کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، وہ کیا کرے گا، وہ مٹی میں ڈیزالو ہو جائے گا، وہ مٹی سے پھل پھول اور جو سبزیاں جو بھی کچھ نکلے گا دوسروں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کتنی وہ آگے سے آگے اس کو نیکیوں کا جو اجر ہے وہ ملتا جائے گا صرف اس کی ایک نیت کی وجہ سے۔ اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور وہاں سے پانی پی لے، اگرچہ مالک نے پانی کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر اس کی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اچھی نیت کر کے کوئی بھی ہم کام کریں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص نے اپنا گھر بنایا اور اس کے لیے ونڈو رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس ونڈو کا مقصد کیا ہے، اس ونڈو کا پرپس کیا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ یہ اس لیے کہ تازہ ہوا اندر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس تجھ پر اگر تو یہ کہتا ہے کہ اس ونڈو سے اذان کی آواز آئے گی تو میں اپنی نماز جو ہے ٹائم سے جا کے پڑھ لوں گا، تو آپ کی تازہ ہوا تو آنی تھی، ونڈو کا پرپس تو وہی رہنا تھا، لیکن انٹینشن کی وجہ سے آپ نے اپنا ثواب گوا دیا۔ آپ کو اب ہوا تازہ آتی رہے گی، بے شک آپ بعد میں اذان کی آواز بھی سنیں گے، لیکن آپ کو وہ نیت کا اجر نہیں ملے گا جو کہ بنیاد میں ہم جب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خالصتاً اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں نا، اس کا اجر آپ نے کھو دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک ارادے اور نیتیں کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جاتے ہیں وہ گھوڑا۔ اس وقت تو گھوڑے تھے، کیا آج ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں؟ آج ہم گھوڑوں کا استعمال نہیں کر سکتے، آج ہم ترقی کی ریس میں بھاگ رہے ہیں نا، تو آج ہمارے پاس گاڑی ہے۔ اگر میں گاڑی لیتی ہوں صرف اس لیے کہ اس کو میں جب لوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے مسجد میں جانا آسان ہوگا، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا آسان ہوگا، میں اپنا ٹائم اس پہ سیو کروں گی، ٹائم کی بچت ہو جائے گی، میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو مسجد لے کے جانا ہے، مسجد سے واپس لے کے آنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی باقی ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ بچوں کو اسکول سے لینا ہے، اپنے باقی دنیاوی کام کرنے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر ملتا جائے گا، کیونکہ نیت آپ کی کیا تھی کہ یہ گاڑی کا استعمال کر کے وقت کو سیو کروں گی، جب وقت میرے پاس ہوگا تو اس کو میں اللہ کے کاموں میں زیادہ سرو کر سکتی ہوں، اور تو میرے لیے اس کا لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر اپنے فونوں کو اگر سارے سائلنٹ پہ لگا لیں پلیز، ہم اللہ کی بات کر رہی ہیں، دوسری کوئی بھی چیزیں یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے کوئی امپورٹنٹ میسج آنا ہے یا کوئی آپ کی کال آنی ہے تو آپ اس کو سائلنٹ پہ لگا لیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ کہ پھر میں بچوں کی اس گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالتی ہوں، اس گاڑی کو آگے پیچھے دوسروں کی عیادت کے لیے میں جاتی ہوں، دوسروں کے کام میں آتی ہوں، میرے ہر ایک ہی عمل میں اس کے لیے عبادت لکھ دی جائے گی۔ اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے اسٹیٹس کی دوڑ کے لیے کہ دوسرے کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں نے یہ گاڑی لینی ہے، اس کے پاس نیا ماڈل آ گیا تو میں نے بھی نیا ماڈل لینا ہے، تو آپ کو پھر نیا ماڈل آپ کا اسٹیٹس لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کہ ایک چھوٹی سی نیت سے چھوٹا سا بیج ڈالنے سے میرا ہر کام کیسے باعث برکت اور باعث اجر بن جاتا ہے، اور اس کے ہر کام پہ مجھے نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے نا ہمارے پاس دنیاوی ڈگریاں بے شک بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین کا علم ہوگا تو ہر کام کرنے سے پہلے، کوکنگ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر فرض کیا ہے، میرے بچے کھائیں گے، وہ اچھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ان کے جسم کو طاقت ملے گی، بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح گاڑی کے لیے آپ استعمال کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے لیے نیت آپ کی اچھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ کے حوالے سے کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، تمہارے اسٹیٹس سے وہ پہچانتی ہے، لیکن دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے جانتے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں ہماری شناخت دل کے اندر ہمارے کیا ہے اس سے ہوگی، اس سے نہیں ہوگی کہ دنیا ہمیں کس اسٹیٹس سے جانتی۔ دیکھیں بڑے بڑے کنگ جو ہیں ان کو دنیا ایز اے کنگ جانتی ہے، جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے وہ کیڑے مکوڑے سے زیادہ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور جو قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا اور خالص نیت کے ساتھ انہوں نے جو بھی عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو اللہ کی پہچان ہوگی، کیونکہ وہ دنیا میں وہ کام کرتے رہے ہیں۔
دنیا میں اللہ کے ساتھ ان کا ریلیشن جو تھا، رشتہ مضبوط تھا. ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، اتنی بہنیں، اللہ تعالیٰ برکت دے کہ آپ دیکھیں جب ہم سب کی خواہش ہے نا کہ ہم جب مرے تو اسلام پہ مرے. ہمیں دعا مانگنے کے لیے بھی کہا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے منہ پہ کلمہ ہو. ہمارے منہ پہ کلمہ وہی ہوگا جس کی ہماری پریکٹس رہی ہوگی. دنیا میں رہتی ہوں، میں کہتی ہوں سارا دن میں اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہوں، بچوں میں، میری فیملی میں بالکل نہیں یہ کہتی، غلط مطلب نہ لیجئے گا کہ ان کو نہیں کرنا، ان کو بھی کرنا ہے اور اللہ کے حق کو پیچھے نہیں کرنا. میں نے اللہ کا حق دینا ہے. ہم اللہ کا حق دیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ سارے کام کر کے اگر تھوڑا سا مل جائے کو کہتے ہیں چھوٹا سا فل ان دا بلینک کرنے کے لیے، باقی ساری دنیا کے کام ہو جائیں. اگر ٹائم لگا تو میں یہ بھی کر لوں گی، ٹائم لگا تو میں نماز بھی پڑھ لوں گی، نہیں تو دیکھا جائے گا. اگر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، سو کے ہمیں کوئی اس پہ کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے. 5 وقت کی نماز میرے اوپر فرض تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کے ارادوں سے ہمیں جاننا ہے، نہ کہ ہماری ظاہری شکل و صورت سے. اب سورہ ال عمران کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے 29 پڑھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے بھید کو جانتا ہے. اس کا جو دیکھیں کہ انفرادی، اور اس سے پچھلی آیت جو تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انفرادی اور اجتماعی خطاب کیا مومن سے اور یہود و نصارہ سے. اس آیت پوری صورت کا جو خلاصہ ہے نا، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں بیک گراؤنڈ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں یہود و نصارہ سے خطاب کیا ہے. مطلب کہ ہر صورت میں کسی نہ کسی سے خطاب ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں جیسے ہم دیکھیں وہاں پہ بھی یہود و نصارہ سے خطاب تھا، یہاں پہ بھی یہود و نصارہ سے، یہاں پہ نصارہ کے ساتھ زیادہ ہے اور سورہ بقرہ میں یہود کے ساتھ زیادہ تھا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلی پہلی آیت جو تھی نا 28، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی کہ ایک مومن جو ہے وہ کافر سے دوستی نہیں کر سکتا. اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو انالائز کریں. ہم کہ اس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہمارے ارد گرد نان مسلم زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا کہ نان مسلم کے ساتھ جو دوستی ہے نا، دلی دوستی کی بات ہوئی، دوسری نہیں دلی دوستی جو ہے اس کی بات ہوئی، اس سے منع کیا گیا. ایسے دوست جو رازدان ہوتے ہیں، جو آپ کے پشت پناہ ہوتے ہیں، ایسا تعلق، ایسی گہری دوستی جو کفار سے کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. اور مومنوں کی جماعت کافروں کو دوست نہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کی حکومت کافروں کی حکومت کو دوست نہ بنائے. مطلب کہ جتنے بھی معاملات ہم نے کرنے ہیں، ہم نے کلچرلی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہم نے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. اپنا اخلاق، اپنا کردار بہتر کریں، اپنا اخلاق بہتر کریں، دوسروں سے معاملات بھی اچھے طریقے سے کریں. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھ کر یہ نان مسلم ہے میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. آپ ہیلو ہائی کریں، اپنی روابط بڑھائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو دین سے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. نہ کہ ایک گہری دوستی ہوتی ہے نا جو آپ کا بیسٹ فرینڈ جس کو ہم یہاں پہ بولتے ہیں نا، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایون دو اپنے پیرنٹس کی بات بھی آپ ان سے شیئر کرتے ہیں. آپ اتنے کمفرٹیبل ہو، اس چیز سے روکا گیا ہے کہ اپنے گھر کی بات، اپنے اندر کی بات ان کے ساتھ نہیں کرو. آج ہمارے بچے دیکھ لیں، وہ ہر بات ان کو بتا رہے ہیں. کیوں؟ ان کی اراؤنڈنگ، وہ ان کے سراؤنڈنگ رہ رہے ہیں نا، اس ماحول میں رہ رہے ہیں. ان کو اگر ہم بتاتے بھی ہیں نا تو بچے اس چیز کو نہیں لیتے کہ کیوں نہ کریں، وہ بھی انسان ہے، انسانیت اپنی جگہ پہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں کہا کہ وہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ اندر سے ایسا وار کرتے ہیں کہ تمہاری ساری بنیادوں کو ہلا کے رکھتے تھے. یہ دیکھ لیں فلسطین کے لیے اور باقی بہت سے ایسے ایجنڈے ہیں یہاں پہ، ان چیزوں کے لیے ہم بات کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ ساری چیزیں نظر بھی آتی ہیں. پھر بھی ہمارے بچوں پہ وہ چیز زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیول پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بتانا چاہیے کہ ہماری پلاننگ کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. پھر تعلقات کی اقسام کیسی ہو سکتی ہے؟ قلبی تعلق ہوتا ہے جس کی ابھی میں نے بات کی کہ دل گہری دوستی کر لینا اور ہر چیز اپنی ان کے ساتھ شیئر کرنا. ہمدردی اور خیر خواہی کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. بے شک ہم وہ کر سکتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اچھا اپنا اخلاق شو کر سکتے ہیں، دوستانہ برتاؤ ہم ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے ان کے ساتھ آ جا سکتے ہیں، لیکن دلی بات نہیں ہم کر سکتے. پھر یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ لیکن قلبی دوستی، دلی محبت، جذباتی تعلق یا باہمی مدد کا ایک ایسا رشتہ قائم کر لینا جس میں آپ ایک دوسرے کی پشت پناہ ہو جائیں، ایک دوسرے کو بیک اپ کرنے لگ جائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں بس ویسے ہی ہیں، جیسا یہ کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا اور اس کا دم بننے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے باتیں کریں، ان سے دوستیاں رکھیں اور ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا دوست ہوگا. میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف نان مسلم سے نا دوستی کرنے میں،
اس میں ہمارے وہ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو ہمیں دین سے دور کر رہے تھے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو پھر اللہ کے دوست نہیں ہے نا, کیونکہ ہمارے اپنے انفلوئنس کرتے ہیں نا, گوروں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ ان کا انفلوئنس اپنے گھر والوں پہ بھی تو ہوتا ہے نا, گھر والوں کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جن سے روابط ہوتے ہیں, ایون دو ہم اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں, جیسے کہ ہم پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا انف نہیں ہے, جب میں پوری اس کی کرائٹیریا میں فٹ بیٹھوں گی تو پھر ہی وہ کام ہوگا نا. اس کا پھر انفلوئنس یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں, دوسروں کی طرح لگنا چاہتے ہیں, ہمارے بچے بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہیں, اور اپنے ہی سب سے پہلے اوبیسلی ہمارے بچے بھی تو ہمارے اپنے ہی مسلمان ہی ہیں نا, تو وہ اسی دوستی میں آ جائیں گے, اسی کرائٹیریا میں وہ بھی فٹ بیٹھیں گے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی, وہ بھی جو سائمہ نے بات کی کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں میرے دین پہ, میرے معاملات پہ, میرے اخلاقیات پہ, میرے اٹھنے بیٹھنے پہ. دیکھیں ماں باپ کی جو عزت اور رسپیکٹ ہم سے 15-20 سال پہلے ہم کرتے تھے, وہ آج کے بچے میں نہیں ہے. وہ انفلوئنس کر رہے ہیں, ان کی دوستیاں انفلوئنس کر رہی ہیں, گھروں سے باہر جانا, فلمیں دیکھنا, سینمے دیکھنا, آؤٹنگ کرنا, یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ کلچر, وہ ان کے اندر نا اونلی ہمارے بچوں کے اندر آ رہا ہے, اور ہمارے بچے فیوچر کے پیرنٹس بنیں گے نا. اور آپ میں سے بھی کئی جو ہیں اسی کرائٹیریا میں فٹ بیٹھتی ہیں کہ پہلے آپ کے پیرنٹس کو اتنا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں تھی, وہ اویئرنیس نہیں تھی, ہمارے دوستیاں تھیں نان مسلمانوں کے ساتھ, اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر پڑا نا. اینی ہاؤ ہمارے پیرنٹس نے بہت ہارڈ ورک کیا ہمیں اس چیز سے بچانے کے لیے, لیکن اس کا اثر پڑا. لیکن انفارچونیٹلی وہ گیپ بڑھتا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے بچے ہونے کے باوجود وہ ہمارے بچے نہیں رہے, ہمارا ان کے اوپر کوئی رائٹ اور حق نہیں ہے. اس ملک میں رہتے انہیں سارے رائٹ آہستہ آہستہ وہ ہم سے لے رہے ہیں. وہ لیکن نان مسلم سے انفلوئنس ہو کے وہ سارا کچھ ہماری سوسائٹی جو ہے اس طرح کی بنتی جا رہی ہے. مقصد تو یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جیوں, اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اسی چیز کو پرپس اور مقصد بنا کے جیوں. پھر ایسا دوست جس سے خصوصی تعلق ہو وہ بنانے سے منع کیا گیا. ایسی دوستی جن کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی نفع اور نقصان ہو جائے. اتنے پارٹنر بن کے ہم کام کرتے ہیں, نان مسلموں کے ساتھ کہتے ہیں بزنس کرتے ہیں, اور پھر اس کے جب ان کے ساتھ بزنس کریں گے وہ آپ کے ہاف کے پارٹنر بن جائیں گے, آپ ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کریں گے, وہ آپ کے گھر بھی آئے جائیں گے, اوبیسلی ان کا انفلوئنس ہوگا. کہتے نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, خربوزہ بول کے تو نہیں کہتا کہ میرا رنگ پکڑو, وہ اس کی انفلوئنس میں, اس کی صحبت میں رہتے رہتے آہستہ آہستہ اس کے جیسا ہی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پھر نان مسلمانوں کے اندر رہتے رہتے ہمارے بھی تعلقات ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کفار کے طریقہ کار سے محبت کیا ہے. اس میں چھوٹی سی میں بات آپ کے سامنے رکھ دوں. ہم برتھ ڈیز کرتے ہیں, ہم منگنیاں اور شادیاں کرتے ہیں, ہم اس پہ جو فنکشنز کرتے ہیں اس میں یہ ساری چیز آ جاتی ہے. ہم اس کو ایز اے لائف سٹائل لیتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے, یہ دین کا لائف سٹائل نہیں ہے, یہ ہم لوگوں نے دوسروں کے کلچر سے اڈاپٹ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بات ہوئی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہمارا ایمان ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے, نہ کہ اپنے دین کو داؤ پہ لگا دو دوسروں کے لیے. وہ تو نان مسلم ہیں, وہ تو دوزخ میں جا ہی رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں نا. آپ نے کبھی کسی گورے کو یا نان مسلم کو دیکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی طرح بنوں؟ انلیس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کر دیا ہو, اس کا دل بدل گیا ہو, وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے. ورنہ ہمارے بچے کہتے ہیں ہم ان کی طرح ڈریس اپ ہوں, ہم ان کی طرح دکھیں, ہم ان کی طرح سارا کچھ کریں. کیونکہ پیئر پریشر, اس کو سو کالڈ پیئر پریشر ہے یہ. لیکن ان کو نہیں پیئر پریشر ہوتا. ہماری بھی تو سوسائٹی کا امپیکٹ ہونا چاہیے نا, ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. کیوں ہمارا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ان کی طرح بننا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ان کو دین نظر ہی نہیں آ رہا, وہ اخلاق نظر ہی نہیں آ رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا. پھر اسے کہتے ہیں کہ عزت کی حفاظت دین نے بتائی. زنا کو ناجائز اور حرام اور کبھی عمل کر دیا, اس سے عزت کی جو ہے حفاظت ہوئی. غیبت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تاکہ دوسروں کی باتیں ہم نہ کریں, دوسروں کے اندر فتنہ فتور نہ پیدا کریں, دوسروں کے اندر فساد پیدا نہ ہو. اس طرح مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. کیوں؟ یہ ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی نا, دین کا یہ حصہ ہے, یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ ہمارا دین ہماری پروٹیکشن چاہتا ہے, ہماری پروٹیکشن کرتا ہے, ہمارے ایمان کی, ہمارے دین کی اور ہماری جان کی, ہمارے مال کی. یہ ایک شریعت کے شرائط میں سے ہے کہ یہ ہمارا اس کی پروٹیکشن ہو. سورہ القیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس نے
جس دن انسان اپنے اعمال کو اپنے آگے پا لے گا، یعنی کہ اس کے آگے لا کر رکھ دیے جائیں گے، وہ مشاہدہ کرے گا، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو اس نے بعد میں کیا. کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو برائی اس نے کی جیسا چاہا، کاش اس دن کے پھر وہ کہے گا کہ کاش مجھے واپس دوبارہ دنیا میں لٹایا جائے اور میں جا کے نیکیاں کروں، نیک کام کروں، اور میرے درمیان اور میرے اعمال کے درمیان بہت دوری ہو جاتی یا دوری ہو جائے. یہ دو الفاظ کہ میں نے کیا کیا، میں آگے کے لیے کیا بھیج رہی ہوں، میں پیچھے کے لیے کیا چھوڑ رہی ہوں. جو پیچھے رہے گا اچھا کام وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، جو آگے جائے گا وہ میرے لیے باعث نجات بن جائے گا. جب میرے وہ اعمال جو میں دنیا میں رہتے ہوئے کر رہی ہوں وہ آگے مجھے فائدہ نہیں دیں گے، وہ جب اللہ تعالیٰ میرے سامنے میرے سارے اچھے چھوٹے بڑے اعمال رکھ دیں گے تب ہوگا کیا کہ میں دیکھ کے کہوں گی کاش میں یہ نہ کرتی. ان کے درمیان دوری ہو جائے. دوری کے لیے آپ لوگ شاید اس دعا سے آپ کو معلوم ہو، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ جب نماز کے لیے شروع کرتے ہیں نا نماز، تو اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی سی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، کہ یہ دعا وہ پڑھتے ہیں. اس کا میننگ اتنا خوبصورت ہے. اس دن انسان حسرت کرے گا یہی دعا کے لیے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ سارے اس دعا میں شامل ہو جائیں. آپ سارے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کا حصہ بھی پڑھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم باعد بینی وبین خطایای كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد اب ترجمہ سن لیں کہ اے میرے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈال دی ہے. اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. کہ سبحان اللہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے لیے ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ سنت ہے. اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اس کو پلیز یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں. لیکن یہ کہ جب یہ پڑھیں گے اس انٹینشن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں میں اتنا مطلب میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کو پانی کی طرح دھو ڈال، اچھے طریقے سے اس کو دھو دے، بالکل ویسے ہی جیسے برف اور پانی جب پگھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، صاف پانی کی طرح. کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی کہ تمنا انسان کے قیامت والے دن یہ کرے گا کہ کاش مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے. دنیا میں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی نا، وہاں پہ تمنا کرنے سے تو کچھ ہانس نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں پہ عمل کریں. تو یہاں پہ ہم عمل کریں گے. جب وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ دیکھے گا وہاں پہ انسان پھر کہے گا کہ اتنا فاصلہ ہو جائے، یہ اس گناہ کو میں اون نہیں کرتا، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. جیسے دنیا میں ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، وہاں پہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں میں نے کب کیا. تو اس وقت وہ گناہ جو ہے انسان کو لے کے ڈوب جائے گا، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. تب انسان کے پاس کاش کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوگا. اب دنیا میں موقع ہے میرے اور آپ کے پاس. ہم قرآن کے ساتھ جتنی مرضی بھی ہم نے ڈگریاں لے لی ہیں نا، قرآن کے ساتھ اگر میرا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن جب میں پڑھتی ہوں، کتنی بہنیں آپ میں سے جو صبح کو قرآن پڑھتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جو پڑھتی ہیں ان کو کتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنے کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟
100% ہوتا ہے, نو 100% نہیں ہوتا, 50-50% ہوتا ہے. لیکن ایک شعور تو ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ اس کا رائٹر ہے اس بک کا. جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا, انہوں نے صحابہ کو دیا اور ہم تک یہ پہنچا. ہم صرف پڑھتے ایک عادتاً, روز اٹھا کے پڑھا, اس میں کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, زندگی کے میرے معاملات ویسے کے ویسے, کوئی ان میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہاں پہ مقصد کہنے کا عمل کا وہ کہ تبدیلی آئے گی تو پھر یہ فرق پڑے گا. کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی ہے, انفارچونیٹلی ہمیں اس کا میننگ نہیں پتا ہوتا ہے نا, تو ہم جیسے ہی بند کرتے ہیں فون اٹھاتے ہیں اور وہیں اس طرح کے کام ہیں جو منع کیے گئے ہیں اسی وقت قرآن پڑھ کے ہم اس کو نا بند کر کے پھر وہی کام کرتے ہیں. قرآن پکڑ بند کر دیتے ہیں. دوسرا یہ بات بھی ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, ہم اس طرح کی محفلوں میں جب جاتے ہیں نا تو کوئی بہت اچھا قاری نماز تلاوت کر رہا ہے, کوئی بہن بہت اچھا درس دے رہی ہے, لیکن وہ عربی میں ہے یا عربی ہماری اپنی زبان ہے, وہ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں ہے, تو وہاں پہ وہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے, ہم سبحان اللہ کر رہے ہیں, اور جنت کی جہاں پہ بات ہو وہاں پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے. دوزخ کی بات پہ یہ لاعلمی ہے نا. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ قرآن کا منیمم حق ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ میری زندگی بدلے, کیونکہ یہ قرآن زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے. پھر اس دن ہمارے اندر کاش نہیں ہوگی نا, انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کوشش کر جائیں, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پہ چھوڑ دیں کہ تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی بیماریوں کے لیے دعائیں کرتے تھے, انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بعد میں کرتے ہیں کہ میرے دلوں کے اندر ہے کیا. اگر میں دیکھوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلوں کی بات کی, صدورہم, ان کے دلوں سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں, خواہ وہ ظاہر کریں یا نہ کریں. ایک تو کہتی ہے اسکالرس کہ یہ جو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کیونکہ وہ اپنے دلوں میں دوستیاں رکھتے ہیں, باہر بظاہر دوستوں سے کہتے ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں, لیکن کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بظاہری شکلوں کو نہیں دیکھ رہا, اندر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا دوستیاں چل رہی ہیں, اور ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ ہر چیز سے باور ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے, معلوم ہے اللہ کو کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کی جب اس کی اصلاح ہوتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. وہ ٹکڑا دل ہے, کہ دل اگر صحیح ہے تو سارا کچھ ہی صحیح ہے, اور دل اگر خراب ہے تو سارا کچھ ہی خراب ہے. دل کی بات کیوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ دل کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ دل جو ہے نا آپ کو آپ کے سارے آرگن کو سپلائی کرتا ہے, ہولڈ کرتا ہے. اگر دل سانس ختم ہوگی تو ختم, روح نکل گئی, سارا کچھ ہی ختم. دیکھیں دل ایک ایسی چیز ہے جو کہ رات کو بھی ریسٹ نہیں کرتی. وہ چل رہا ہے تو ہماری زندگی چل رہی ہے, ورنہ باقی سارے آرگن جو ہے وہ ریسٹ میں ہوتی ہیں, سارے آرگن ریسٹ کر ہوتے ہیں, دل نہیں کرتا. جب اس کا پمپ بند ہو جائے گا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہی دل عقل اور سمجھ کا مقام ہے. اسی دل میں عقل اور سمجھ اللہ نے دی, جذبات دیے, یہ جذبات کا مقام ہے. اگر یہ دل روحانی طور پر, اسپرچولی اور فکری طور پر, یعنی کہ انٹلیکچولی اور فزیکلی طور پر صحیح کام کرے گا تو سارے کام میرے درست ہوتے جائیں گے. اور اگر یہی ان کے اندر بہتری نہ ہوئی تو میری زندگی جو ہے وہ نکارہ ہے, خراب ہے. بے شک میں زندگی میں جتنی مرضی طاقتور ہوں, جو مرضی اچھی کر رہی ہوں, فزیکلی طور پہ میں بہت اچھی نظر آ رہی ہوں, اگر ان میں سے کسی ایک مقام میں دل میں یہ بیماری پڑ جاتی ہے اور صحیح کام نہ کر سکے تو انسان زندہ ہونے کے باوجود وہ مردہ میں شمار کیا جاتا ہے. کہ ظاہری طور پہ کیا ہوگا کہ کھانے پینے والا انسان ہے, فزیکلی ہمیں وہ بہت خوبصورت, ہٹا کٹا جس کو ہم کہتے ہیں, خوبصورت, اونچا, لمبا, صحت اس کی نظر آ رہی ہے, بظاہر وہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے. لیکن جس کا اندر خراب ہے نا, جس کے اندر دل کے اندر بیماریاں ہیں, اگر وہ دل کی بیماریوں کو جانچے گا نہیں, ان کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیسے کرے گا؟ دیکھیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ان کو بیماری کا پتہ نہیں ہوتا, وہ تحقیق کرتے ہیں نا, الٹرا ساؤنڈ کر اور یہ وہ کرا کے پھر اس کے حساب سے آپ کو دوائی دیتے ہیں. ہم پھر ہاں سمٹمز پوچھتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, پھر آپ کو اس کی میڈیسن دیتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے دل کے اندر بیماریاں کیا ہیں تو ہم نے علاج ان کا کیا کرنا ہے؟ ہم کر سکیں گے نہیں. تو ہمیں, آپ کو کیا لگتا ہے, بیماریاں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا بیماریاں ہیں؟ جاننے کی ضرورت ہے نا. یہ ہماری ویکنس میں آ جائے گی نا, اسٹرینتھ اور ویکنس. اللہ تعالیٰ کہ اسٹرینتھ میں نے دی ہے, اور کچھ لوگوں کو پتا ہے, کچھ کو وہ بھی نہیں پتا انفارچونیٹلی کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے. لیکن ویکنس پہ ہمیں کام کرنے کے لیے کہا گیا کہ ویکنس پہ جو ہے وہ کام کرو گے تو ایک اچھا انسان بن کے نکلو گے. تو اب اس ویکنس میں کیا آ جائے گا؟
کہتے ہیں کہ خواہ انسان کے پاس ساری زندگی کی آسائشیں ہوں، کھانا پینا ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے وہ بہترین زندگی ہو، بہترین وسائل ہو، زندگی بسر کر رہا، بہت اچھے سے زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن انسان بہترین طریقے پر بسر نہیں کر سکتا کیونکہ دل صحیح طور پہ کام ہی نہیں کر رہا۔ دنیاوی خوشی ونودی کے لیے، دنیاوی ہاؤ جاؤ کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا اندر دیکھیے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ماشاءاللہ بہت خوش باش اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن پوچھیں سکون نہیں ہے، ڈپریشن کے مریض ہیں، ٹینشن مجھے بڑی ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، مطلب ہر چیز ان کی ہر بیماری ان کے اندر ہوگی، جس کی انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ دل ایمان کا مقام بھی وہیں پہ ہے، کفر کا مقام بھی وہیں پہ ہے، نفاق بھی وہیں پہ ہے، شر بھی وہیں پہ ہے، اور اسی دل میں کہتے ہیں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، جو اخلاقی بیماری ہے، ساری اسی دل کے اندر ہے۔ دل کیا ہے؟ چھوٹا سا ٹکڑا، اس کے اندر ہر چیز ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اسی دل میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی رکھ دیا، اسی دل سے اخلاص ابھرتا ہے، اور اسی دل میں توکل اور انابت ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی تڑپ بھی اسی دل سے ہی آتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس صرف ایک، میں یہ بیگ دکھاتی ہوں، ایک بیگ ہے، اس میں آپ کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں نا، ہر چیز تو نہیں نا ڈال سکتے، اگر ہر چیز ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک لیمٹ ہے، وہ پھٹ جائے گا، وہ سٹریس میں آ جائے گا، وہ مطلب کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جب ہم یہ کرتے ہیں نا اپنے دل کے ساتھ، ہر چیز ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ایک حد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک پتہ ہی نہیں چلا، اندر ہی اندر اس کے کیا چل رہا تھا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اس لیے دل کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ وحی الہی کا نزول بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ کیا تھا؟ دل پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انپڑھ تھے، پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے، لیکن دل کے اوپر ہوا تو اسی سے فائدہ ہوا۔ پھر ایمان کی درستی کا انحصار بھی دل پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ اسی دل کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو چنتا ہے۔ جب اس کا دل بہتر ہوتا ہے، اس کا دل اچھا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین مقام دے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دلوں پر نظر فرمائی تو سب سے بہترین دل قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، تو اسے اپنی رسالت سے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس کے بعد جو دیکھا تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام انسانوں میں سے بہترین تھا، تو انہیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا اور انہیں نبی کا وزیر بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہ ہماری شکل دیکھتا ہے، نہ ہماری صورت دیکھتا ہے، نہ ہمارا مکان دیکھتا ہے، نہ ہمارا مال دیکھتا ہے، نہ ہماری سٹیٹس دیکھتا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل میں کیا ہے، کیسے خیالات چل رہے ہیں، کیسا ایمان کا درجہ کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات کیسا ہے۔ کیونکہ بظاہر میں کسی کے ساتھ مجھے نفرت ہے تو میں بظاہر ظاہر نہ کروں، میرا اپنا مقصد اور پرپس پیچھے ہوگا نا، تو میں اس کو بڑی اچھی دوست بن کے اس کے سامنے جاتی ہوں، لیکن بعد میں اسی کے خلاف میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میری اپنی جو نیکی ہے ہم دوسروں کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ اگر دل بہترین ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت، اس دل کی سوچ، احساس، شوق اور محبت، انس کی وجہ سے انسان کو نیکیوں کے لیے بہترین مواقع عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اگر مجھے نیکیوں کے موقع نہیں مل رہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے میرے اندر، دل کے اندر کتنی گند پڑا ہوا ہے، کتنا ڈسٹ پڑا ہوا ہے، وہ میری نیکیوں میں آڑ بنے ہوئے ہیں، وہ میری نیکیوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ میرے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بننے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ مطلب کہ وہ ایسی رکاوٹ ہے جس کو میں نے ایک ایک کر کے اٹھانا ہے، نکال کے پھینکنا ہے۔ اس سے پھر نہ صرف میری زندگی بہتر ہوگی بلکہ باقی سب کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے دشمن ابلیس کو یہ علم ہوا کہ دل پر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے، تو اسی پر ہر چیز کا سہارا ہے، تو اس نے وسوسوں کے ساتھ اس پر فوجوں اور لاؤ لشکر کی چڑھائی کر دی اور اس کی طرف مختلف خواہشات کو لے کر آ گیا۔ یعنی کہ جتنا بھی ہماری یہ شخصیت کے اندر دل کی اہمیت ہے، یا ہمارے اندر نفسانی خواہشات بھر بھر کے ابھر کے آتی نا، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہمارے اندر حوث پڑا ہوا ہے، تو یہ شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز انسان کے اندر ہے، انسان کی شخصیت کے اندر دل کی بہت اہمیت ہے۔ دشمن نے بھی اس چیز پر حملہ کیا۔ دیکھیں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی پہ حملہ ہوتا ہے نا، جس چیز کی مجھے ہوگا کہ اس کا یہ خاص مقام ہے، ہم اسی پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو شیطان بھی اسی چیز پہ حملہ کرتا ہے، پاؤں ہماروں کو پکڑتا ہے، نہ ہمارے ہاتھ کو پکڑتا ہے، نہ وہ ہماری زبان کو کھلا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو جس کو دل کر رہا ہے ہاتھ مار دو، جس کو دل کر رہا ہے پاؤں سے کر دو، جس کو دل کر رہا ہے زبان کا استعمال کرو۔ اور پھر ان ساری چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دل۔ جب اس نے دل میں
چیز ہی جو اس کو اپنے جیسے گاڑی کا اسٹیئرنگ ویل ہے میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو جیسے مرضی کروں، میرے کنٹرول میں نا، ویل بھی میرے کنٹرول میں، ساری گاڑی کی باڈی بھی میرے کنٹرول میں. اسی طرح دل جو ہے وہ مین چیز ہے جس میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے، اور وہ جب شیطان کو پتہ چلا یہی انسان کا مین پرپس ہے، یہی مین تھنگ ہے، اس کو میں کنٹرول کروں گا تو انسان میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور انسان پھر اچھی طرح پھر اس کی عقل، اس کے ہاتھ، اس کی سوچ، ہر چیز کو اس نے کنٹرول کر لیا کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت پر رہنا، صراط مستقیم پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دل وہ آلہ ہے جو نیکی اور بدی کی پہچان سکھاتا ہے. اگر دل نہ ہوتا تو ہمیں نیکی اور بدی کی تمیز کا نہ پتہ چلتا، اور اگر یہی دھندلا ہو جائے تو انسان کے لیے راستے جو ہیں، اس نیکی کے راستے پہ چلنا اس کو دھندلا نظر آتا ہے، وہ راستہ ہی نظر نہیں آتا، وہ راستے سے ہٹ سکتا ہے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے. تو اگر ہمارا دل جو ہے اس کو صاف ہوگا، اس میں نیکی کی طلب ہوگی، ہم برائیوں سے کو چھوڑیں گے، ہم اللہ کے راستے کی طرف چلیں گے. دیکھیں آپ کے سامنے شیشہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ آپ کا چہرہ اچھے سے نہیں دکھا رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں نا. اگر کپڑے سے صاف نہیں ہوتا پھر ہم اس پہ سپرے بھی لگاتے ہیں، سپرے سے صاف بھی نہیں ہوتا پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ میں اپنا آئینہ دیکھ سکوں. تو اسی طرح ہمیں اپنے دل کے اندر جو ساری برائیاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے نکالنا ہے، اور ایک ایک کر کے جب ہم اس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہو جائیں گے. اسی بات کا بھی خیال رکھنا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے وہ اس کو دل کو بدل دیتا ہے، اور جب چاہے اس کو نیکی کی طرف، جب چاہے بدی کی طرف. اور اس کے لیے انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے دل کو بدل دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کے راستے پر ثابت قدم رکھ، اس کو دین کے راستے سے پھیر نہ دینا. اور ہم تو سارے کے سارے دین کے راستے سے پھرے ہوئے ہیں نا، ہمارے دلوں میں اتنا ڈارک اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ کے نام کی یا اللہ کی کتاب کا کوئی ذکر ہی وہاں پہ نہیں ہے. اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دل کی 3 اقسام جو ہیں وہ بیان کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلی کیا ہے؟ قلب سلیم. یہ وہ دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شکوک و شبہات اور بیماریوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی دل کو جو ہے ایکسیپٹ کرے گا جو قلب سلیم ہوتا ہے. اور قلب سلیم کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پر پرواز کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا منتظر ہوتا ہے ایسا دل. اور ایسے دل جو قلب سلیم والا دل ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم رکھتے تھے، ان کی قرآن پاک میں جو ہے مثال ہمیں ملتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ قلب سلیم، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ سٹیٹس، کوئی چیز وہاں پہ اس دن کام نہیں آئے گی. یہ والدین ہیں نا، ہم ساری ہی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دن رات کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم ہی اس دن کیا کہیں گے کہ ہم نہیں آپ کو جانتے، ہم ان کو اون نہیں کریں گے، ہمارے بچے ہیں. ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اس لیے زندگی میں سب سے زیادہ فکر اگر ہونی چاہیے تو دل کی ہونی چاہیے، تاکہ میرے دل کی صفائی ہو، میرے دل کی حالت جو ہے وہ قلب سلیم تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں، لیکن اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا. قلب سلیم، سلامت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے انسان کو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ہر چیز سے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا قلب سلیم دل ہمیں تبھی حاصل ہوگا جب ہم اپنے اندر کی صفائی کریں گے. پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر وہ سٹیج آنا شروع ہو جاتی ہے جب ہمیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم ہر اس برے کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر ہم اس کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے، ہمیں پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہے، کون سے کام پسند نہیں ہے. پھر قلب سلیم میں حسد، بغض، کینہ، اناد، دشمنی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے. یہ دل مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. اس دل کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اور کثرت سے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. دوسرے دل کی کیا ہے؟ بیمار دل.
یہ دوسرا دل جو جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو مینشن کیا ہے، دنیا میں پرواز کرنے والا دل، یہ دنیا کی فکر میں ہر وقت رہتا ہے گم، کہ ایک انسان فزیکلی فٹ ہو سکتا ہے، اس کا دل کرپٹ ہو سکتا ہے، بیماریوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ جو ابھی بیماریاں میں نے گنائی ہیں نا، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، اناد، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، مطلب یہ ساری چیزوں سے وہ فل ہوتا ہے۔ اللہ ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیماریوں پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، جب حد سے گزر جاتی ہے انسان ڈپریشن۔ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا ہمارا اپنا دل ہے۔ اگر ہم اس کو صفائی رکھیں گے، اللہ کا کلام وہاں پہ نہیں ٹھہرتا جب یہاں پر گندگی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کے کلام کی ویسے اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں نا، قرآن کو ہم ایسے تو نہیں رکھتے، کتنی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، وضو کر کے اس کو چھوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دل پہ یہ اثر کرے گا، کبھی بھی وہ اثر نہیں کرے گا۔ 100 دفعہ آپ پڑھیں، جب تک میرے دل کے اندر یہ بیماریاں ہوں گی، یہ گندگی ہوگی نا، تو یہ کلام پاک جو ہے یہ میرے دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ دل خواہشات، شہوات کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ انسان خواہشات کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے لیے گریڈ شو کرتا ہے، اس کے اندر لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ورلڈلی وشز ہوتی ہیں، اس کے اندر ورلڈلی ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ سب مل جائیں، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ہر ایک کی خواہش میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اتنی تنخواہ ہو جائے، یہ کچھ لے لوں، اگر نہیں مل رہا تو پارٹ ٹائم، پارٹ سے فل ٹائم سے ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ اسی کے لیے زندگی اپنی ختم کر دی۔ میری نمازیں جا رہی ہیں، میری فرائض جا رہی ہیں، میری بیوی پہ میرے کوئی حقوق ہے، بیوی کے ہسبینڈ پہ کوئی حقوق ہے، بچوں پہ حقوق، ساری چیزوں کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں صرف اس لسٹ کے لیے، اس اپنے نفس کی تقویت کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ہمیں اس نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ضروریات کے پیچھے بھاگنے کی، بلکہ ضروریات کو، اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے تو یہ ساری چیزیں، یہ دنیا جو ہے نا میرے لیے کچھ بھی اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا۔ بس ہم اتنی خوشی سے اس دنیا میں سے جو ہے نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب ہمارے دلوں کے اندر آتی ہیں، جو چیزیں آتی جاتی ہیں، جب یہ مجھے اچھی گاڑی، اچھا کاروبار، اچھا سٹیٹس، اچھا، مجھے میرے نفس کو اس سے کیا ہوتا ہے، تقویت ملنا شروع ہوتی ہے، مجھے یہ بھی مل رہا ہے، مجھے یہ بھی مل رہا ہے، لیکن اندر سے سکون نہیں ہوتا۔ اندر سے آپ کو وہ خوشی، جو اطمینانیت ہوگی، وہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے ہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جب آپ اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، یا اللہ کے دین کے لیے آپ خرچ بھی کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ سکون آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ ایکسپلین ہی نہیں کوئی کر سکتا وہ سکون کیسا ہوتا ہے۔ اس بندے کے منہ سے کبھی شکوہ اور شکایت نہیں نکلتا، اس بندے کے لیے دوسروں کے لیے برائی نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے حسد نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ہیلپ کر کے اس کے اندر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور تیسرا دل جو ہوتا ہے آخرت کی فضاؤں میں پرواز کرنے والا دل ہوتا ہے۔ یہ دل آخرت کی بلند مقامات کی بلندیوں کو پانے کی کوششوں میں ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، جنت کو پانے کی خوشیوں میں لگا رہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے نظارے میں گھومتا پھرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھیں گے، صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھیں گے، امہات کی محفل میں بیٹھیں گے، جب ہم بیٹھیں گے ان سے کیا سوالات کریں گے، وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے، جب اللہ کا دیدار ہوگا وہ تو کیسے، یہ دل ہے، ایک قلب سلیم ہے، یہ کہتے ہیں بہت کلوز ہے۔ اور جو دنیا والا دل ہے وہ سارا کچھ ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہمارے دل دنیا والا دل ہے یا ہمارا دل وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اب سوچنا آپ لوگوں نے خود ہے کہ میرے پاس کون سا دل ہے، کیسا دل ہے، اور اس دل میں کیا ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کیا میں وہی کر رہا ہوں؟ اگر تو میں وہ کر رہی ہوں تو الحمدللہ، اور اگر میں نہیں کر رہی تو میں کیوں نہیں کر رہی؟ کون سی چیز ہے جو مجھے یہ ہر چیز سے پیچھے کر رہی ہے؟ اگر میں نفس کا بندہ ہوں نا، یہ جو دوسرا دل کا ہے کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے گھومنے پھرنے والا بندہ، اگر تو میں یہ ہوں تو سبحان اللہ، پھر میں دیکھ لوں میرا مقام کیا ہونے والا ہے۔ پھر میں جنت کی خوشبو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں جنت کے نظاروں کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو دنیا کے نظارے لینے والا ہوں نا۔ یہ صبح و شام کی دعاؤں میں سے آج کی دعا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں سارے، کوشش کرتے ہیں، تو کوشش نہیں، اس کو اپنے لیے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دعا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی بکیں بھی مل جاتی ہیں، آج کل تو ایپ اتنے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اگر اسمارٹ فون ہے تو آپ اس پہ پلیز اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور صبح و شام کو اس کو پڑھیں۔ تو یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام،
وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے یا مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ اتنی خوبصورت دعا جب ہمیں سکھا دی گئی کہ جب ہم صبح اپنی آنکھ کھولتے ہیں، ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں. یہ پارے میں نہیں ہے، یہ صبح و شام کی دعاؤں میں آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھی. کچھ خاص دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے اور کچھ خاص دعائیں ہیں جو شام کے وقت پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کے پاس فون ہے، آپ بچوں سے بولیں آپ کے لیے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں ایپ. جی ہاں، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ آپ کے لیے کر دیں. اگر آپ اردو میں بھی ہے یہ انگلش میں بھی ہے، آپ اس کو وہ ایاک نستعین بھی، ہاں اسی میں ہی ہے. اس کا لنک میں شیئر کر دوں گی، آپ ان سب سے لنک کروا لیجئے، ان کو شیئر کر دیں تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور صبح و شام اس پہ لکھی ہوئی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پلیز ضرور پڑھیں. جی الحمدللہ وہ بھی اب بہترین دعا ہے، وہ پڑھنی چاہیے. سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہیں وہ ان کی اپنی فضیلت ہے الحمدللہ. اس دعا کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا سیشن یہاں پہ ختم کریں گے. کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید ہم کر رہے ہوتے ہیں، عہد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجھ کو خدا مانتے ہیں، ہم تجھ کو رب مانتے ہیں اور صرف تجھی کو مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمارا رب ہے. اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ ہم فطرت اسلام پر صبح کر رہے ہیں. ہم اس بات کا عہد کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام پر قائم ہیں اور دین اسلام کو ہی دین اسلام یعنی کہ دین فطرت سمجھتے ہیں. اب فطرت کیوں؟ کیونکہ اس پر انسان پیدا کیا گیا. دین فطرت جو ہے نا، اس پہ انسان پیدا ہوا. فطرت پہ ہر انسان، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور ساری کائنات کا دین بھی یہی. اور دین کے کہتے کس کو؟ کہ طریقہ زندگی کو. طریقہ زندگی کیا ہے؟ کہ ہمارا دین اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سپورٹ کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. وہ کوئی کسی بھی طریقے سے سونپ دینا. کسی ماں کا بچہ ہے، آپ اس کو بچے کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس مطلب کہ اپنے آپ کو فلی طور پہ، اس میں توکل بھی آ جاتا ہے، اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، اس میں یقین بھی آ جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں اس میں آتی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے یقین. توکل جو ہے نا، اگر میرے اندر کوئی نہیں، میں دعا پڑھ رہی ہوں اس میں یقین نہیں ہے تو وہ دعا پڑھنے کا آپ کو ثواب تو ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ جو کہہ دیا گیا ہے وہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہے. یقین ہوگا تو مجھے وہ فائدہ ملے گا، اگر یقین نہیں تو وہ فائدہ نہیں ملے گا. ہم نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. جیسے کہ یہ سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، درخت، ہر فضا کی، دنیا کی ہر چیز نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کیا ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کے کونی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورج نکلنا ہے تو سورج نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورج نے غروب ہونا ہے تو وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کہا ہے کہ ہوائیں چلنی ہے تو وہ چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دھوپ کو کہا ہے آپ مدھم ہونا ہے، تیز ہونا ہے تو وہ ویسے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے کن کہتے ہیں وہ ویسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. اور ہم یہ صبح اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کی جس طرح وہ فرمانبرداری کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں تیری بندی بنوں اور تیری ویسی ہی میں عبادت کروں، اپنے آپ کو ویسے ہی پورے یقین کے ساتھ تیرے سپرد کر دوں. کیا ہمارا یہ یقین ہوتا ہے جب ہم یہ کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیں یہ دعا تو چھوڑ دیں، کوئی بھی دعا جب ہم پڑھتے ہیں ہمارا یہ یقین ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے، اللہ پہ ہونا چاہیے نا، لیکن ہوتا نہیں ہے. مسئلہ یہ نا اگر ہوگا تو ہمیں فائدہ ملے گا. آگے کیا ہوا؟ اعلیٰ کلمۃ الاخلاص، اور وہ کلمہ اخلاص پر، یعنی کہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہت شوق ہے جی سیکھا ہے جی. کلمہ نہیں آتا جی آپ کو؟ کلمہ نہیں آتا؟
اچھا کلمہ آتا ہے الحمدللہ، ترجمہ نہیں آتا. اوکے انشاءاللہ. پھر کیا ہے کہ جس میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہو، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر. ہم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کتنا محبت کرتے ہیں ذرا مجھے آپ بتائیں، کتنی محبت کرتے ہیں آپ سارے؟ الحمدللہ ہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیا زبان سے کہہ دینا محبت کافی ہے؟ بچہ آتا ہے آپ کو ہگی کسی کر رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ ممی آئی لو یو، ممی آئی لو یو. جب آپ کہتے ہیں پلیز گو اینڈ گیٹ دا کپ آف ملک اور کپ آف گلاس، کیا واٹر، کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آئی ایم سو ٹائرڈ. یہ ان کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے. دل میں ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت، کہنے سے دل میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا کیا ہے، اظہار کر کے دکھاؤ مجھے، وہ بھی کروں گا. اظہار کر کے پورے یقین کے ساتھ اپنی سپردگی میرے حوالے کرو. ہم کہتے ہیں ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر سارا کچھ میرے اپنے کنٹرول میں، ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. عقالی کرتے ہیں، سبق پڑھنا، اے کام کرنا، اے کام. سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو نا، جی. جو ہوتا ہے کروں گا کام. ہاں مطلب اللہ کو آگے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی کاموں میں برکت ڈال دے گا. 24 گھنٹے دیکھیے ان لوگوں کے پاس بھی ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں. 24 گھنٹے ان کے پاس ہیں، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو بھی پورا کر رہے ہیں. اور جو دنیا میں کھپا ہوا اللہ تعالیٰ ہے، تو دنیا میں کھپنا چاہتا ہے، دنیا میں تجھے کھپو دیتا ہوں. سارے فرائض لے ڈوبتی ہے وہ دنیا. تو آپ کو یہ بیلنس کرنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم سکھائیں گے کہ بیلنس کس طرح سے کریں گے. یہ بیلنس ہی چاہیے، اعتدال کا دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، اور اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر. ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی تھے اور پیغمبر تھے جن کی زندگی میں توحید کے لیے سب سے بڑھ کر قربانیوں کا سبق ہمیں ملتا ہے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کر دیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ حنیف و مسلمہ. یہاں پہ بھی آیا نا ابراہیم حنیف و مسلمہ. وہ کیا تھے؟ وہ یکسو مسلمان تھے. وہ ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں تھے، ادھر سے کوئی طریقہ لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کہ کوئی اس کلچر کا لے لیا، کوئی اس کلچر کا لے لیا. وہ کیا یکسو، جو اللہ نے بتایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی پہ کام کرنے والے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کون سے ہیں، کہ وہ خود سے نہیں گھڑنے والے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویسا ہی کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. تو جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں. اے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں تیری بندی بننا چاہتی ہوں، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتی. اے اللہ جو راستہ تو نے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کتاب کی شکل میں تو نے ہمیں دیا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمیں ان لوگوں میں بنا جو کہ اس کی طرف بلانے والے ہیں، ان کا ساتھ دینے والا بنا، نہ کہ ان کی طرف سے دوری حاصل کر کے ہمارا ہی نقصان ہے. وہ تو کام کرتے جائیں گے، اللہ کے دین کا کام چلتا رہنا ہے. اور پہلے سیشن میں جس نے بھی ریکارڈنگ نہیں دیکھی وہ پلیز ریکارڈنگ لے لے، سائمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کر دے گی. آپ اس کو دیکھ لیں گے، تھوڑا سا اسٹرکچر آپ کو سمجھ آ جائے گا کس طریقے سے ہم یہ لیسن جو ہے ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے 3 اسٹیپ پہ میں نے بات کی تھی. بیٹر اویئرنیس، جب مجھے سمجھ ہوگی یہ طریقہ دین میں ہے کہ نہیں ہے، یہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، کروں گی تو اس کے ریوارڈ میں مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بیٹر چوائس میں آ گیا، اویئرنیس ہو جائے گی. پھر بیٹر چوائس، پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس چیز کو کرنے سے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مجھے آخرت میں کامیابی ملے گی، مجھے جنت الفردوس ملے گی. اور یہ والا کام کروں گی جو دنیا کے پیچھے چل کے کر رہی ہوں، اس میں میرے لیے نقصان ہے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کاروبار، کپڑا ہی لینے جاتے ہیں نا، ہم ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھتی ہیں یہ 10 پاؤنڈ کا اس کا کیا مٹیریل ہے، یہ 20 کا اس کا کیا مٹیریل ہے، اس میں فائدہ ہے یا اس میں فائدہ ہے. اگر 10 کا لوں گی تو اس کے 2 مل جائیں گے، اگر میں 20 کا لوں گی تو اس کا 1 ہی ملے گا. ہم بڑی یہ چیز دیکھتے ہیں نا، تو دین میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. پھر بیٹر رزلٹ نکلیں گے. جیسے میں کہتی ہوں نا، چائے بناتی ہوں، جتنی شوگر ڈالوں گی میٹھا اتنا ہی ہوگا نا، ایسا ہی ہے نا. اگر میں 2 چمچ ڈالوں گی 2 چمچ کے حساب سے میٹھا ہوگا. اور اگر میں صرف دعویٰ کر رہی ہوں یہ چائے میٹھی، یہ چائے میٹھی، وہ میٹھی ہو جائے گی. ہمارے دین کا یہ حساب ہوا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ شو نہیں کرتے، وہ اس کو ظاہر نہیں کر پاتے. تو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ بیٹر اویئرنیس ہوگی، بیٹر چوائسیز، اور بیٹر چوائسیز کے بیٹر رزلٹ. اگر اچھے رزلٹ چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں بیٹر چوائسیز بنانی پڑیں گی. بیٹر چوائسیز کے لیے دین کا علم سیکھنا پڑے گا، دین کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور قرآن کے ساتھ
کسی اور کے سامنے قرآن کے ساتھ جڑے. قرآن ہمارے دلوں کی صفائی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا نا کہ قرآن کی وجہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے, کسی کے بیان سے یا کسی کو سننے سے نہیں ہوتی. قرآن کا بیان سناتے ہیں, اس محفل میں جا کے بیٹھو گے نا تو یہ قرآن ہی تمہارے سوالوں کے جواب دے گا, اور ہر سوال کا جواب اس قرآن میں ہے. کسی کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس قرآن میں ہی ہر چیز ہے. پھر آگے کیا ہے, جو 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھی, مائنڈ سیٹ, ہارٹ سیٹ, ہیلتھ سیٹ اینڈ سول سیٹ. جب میرا مائنڈ سیٹ ہوگا, جب میرا مائنڈ سیٹسفائیڈ ہوگا, جب میں جو بھی کام کر رہی ہوں مجھے اس سے تسلی ہوگی, سکون ہوگا, تو کیا میرے ہارٹ پہ امپیکٹ ڈالے گا, وہ میرے ہارٹ کو ایگری کرے گا یہ کام کرنا ہے, یہ کرنے کی قابل ہے, اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور جب وہ ہارٹ پہ کرے گا میری ہیلتھ ایٹومیٹکلی, جو مجھے بیماریاں ہیں, جو لاچاری ہے, جو کمزوریاں ہیں, جو میں لیزی پن دکھاتی ہوں نا دنیا کے پیچھے چل کے, مجھے خود ہی وہ بیٹر چوائسیز بنانا آ جائیں گی. اچھا اس کا یہ میں جاؤں گی, میرے دل کو سیٹسفیکشن ہوگی, میری ہیلتھ بہتر ہوگی, میرا قرآن کے ساتھ جب تعلق ہوگا آپ ادھر ادھر کی ساری باتوں سے چھٹ جائیں گے. اس کی چگلی, فیملی والے نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, مطلب اسی میں ہم سارا دن ہو کے پھر دل راتوں کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں, فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے نہیں بھیجا تھا. جب میرا ہیلتھ اچھی ہوگی تو میرا سول, جو روح ہے نا جس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, وہ روح خود ہی اطمینان میں آ جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اوپر سے بھیجا ہے. روح مرتی نہیں ہے. جب انسان فوت ہوتا ہے تو جسم فوت ہوتا ہے, روح کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. فرشتے لے کے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اگر گندی روح ہے تو وہ گندی بدبو میں لے کے جاتے ہیں, اگر اچھی روح ہے تو خوشبو میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر میرا سول سیٹ نہیں نہ ہوا, وہ بھٹک رہا ہے, تو میں پھر دنیاوی بندی بن کے رہ جاؤں, کیونکہ میں نے اس کو کہیں پیچھے کونے میں پھینک دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے قرآن بھیجا. قرآن پڑھوں گی تو میری روح کو سکون ملے گا. جب سکون ملے گا تو مجھے اطمینانیت ملے گی. جب اطمینانیت ملے گی تو اس کے رزلٹ ڈیفینیٹلی اچھے آئیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں ہم کام کریں اور مرتے ہوئے. دیکھیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا, میں آپ کو ایک ریسرچ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک ڈاکٹر تھا, تو کہتا ہے کہ میں مریض کے پاس تھا. جب مریض فوت ہونے لگا تو وہ کاؤنٹنگ کہیں کام ایسا کرتا تھا جہاں پہ بوریاں وغیرہ اس کو گننے کی نا ذمہ داری ہوگی, یا کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہا تھا. 1 2 3 4 5 6, مطلب کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا. کام جو انسان کرتا ہے اس لیے اس کو کاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہوگی. کہتی جب وہ فوت ہوا تو وہ کاؤنٹنگ کر رہا تھا, اور جاتے جاتے مجھے وہ یہ سبق دے گیا, زندگی میں انسان جو کام کرتا ہے مرتے وقت وہی کرے گا. اگر میں کلمہ پڑھ رہی ہوں نا تو میں مرتے وقت کلمہ پڑھوں گی, بے اختیار میری زبان وہ چیز ادا کر رہی ہوتی ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں گی تو مرتے وقت بھی میں اسی پہ مروں گی نا. اگر میں ٹوٹلی اپوزٹ زندگی میں گزار رہی ہوں, قرآن کو میں نے کبھی کھولا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے مجھے ہوگا. بعد میں ہم جیسے مرضی پڑھ کے بخشتے رہیں, وہ نہیں, جو خود کر جائیں گے اسی کا فائدہ ہوگا. یا آپ تمام بہنوں کے آنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے. ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے میں نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی تھی, اس کے 3 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ کی احکامات کو کرنے کے 3 درجے ہیں. اگر ایز اے مدر ہم لیتے ہیں, یا سسٹر ہیں, یا میں وائف ہوں, اس کے حوالے سے ظلم ہے, عدل اور احسان ہے. ظلم کیا ہے کہ کام کے منیمم تقاضے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم نہیں دیتے تو ہم ظلم کر رہے ہیں. نماز کو 5 وقت پڑھنا ہے, اگر میں نہیں پڑھ رہی تو یہ ظلم ہے. فرائض پہ ظلم ہے. میں نے فجر پڑھ لی, ظہر, عصر, مغرب میں بیزی تھی, بچوں کو اسکول سے اٹھانا تھا, شاپنگ کرنی تھی, اور یہ تینوں نمازیں قضا ہوگی. عشاء اب میں ٹائرڈ ہوں, میں پڑھ نہیں سکتی, تو یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے. منیمم میں نے 5 پڑھنی ہے, ان کو اول حق میں پڑھنا ہے, فرسٹ ٹائم پہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, شاپنگ بھی ضروری ہے. پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا, ذہن چوائس بنانی پڑے گی, فرسٹ کون سی چیز پہلے آئے گی, پھر دوسری کرنی میں نے ساری ہے. یہ نہیں کہ نہیں, میں نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے, ہاں, کہ نماز کے ارد گرد. پھر عدل کیا ہے کہ کام کے تقاضے پورے کر دینا. منیمم ہی صحیح, لیکن میں اس کو پورا کر رہی ہوں. ہسبینڈ کو کھانا دینا ہے, بچوں کی لک آفٹر کرنی ہے, اسکول ڈراپ اینڈ پک, وہ میں نہیں کرنا ہے, ایز اے مدر میری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے دوران اللہ کا حق پیچھے نہ جائے. پھر کیا ہے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عدل کو پسند فرمایا ہے نا, اور پھر اللہ کے معاملے میں بھی. اور پھر اگر میں یہ ہوگا سارا کچھ کر کے رات کو تہجد میں اٹھ بھی جاتی ہوں, تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتی ہوں, تھوڑا سا ترجمے کی محفل میں کسی میں چلے جاتی ہوں, خود سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں, تو وہ احسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو احسان پسند ہے.
یہ اولین درجہ ہے احسان کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ احسان ایٹ لیسٹ ہم منیمم ہی دینے والے بن جائیں. جب منیمم دینے والے بن جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہمیں اور آگے بڑھا دے گا. پھر مولت نہیں ملنی, پھر کاش ہی ہاتھ آئے گا. اور کاش کیا ہے کہ کاش پھر دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا چیز ختم ہو جاتی ہے, کاش میں ایسا نہ کرتی, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کاش میں گھر سے نہ نکلتی. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, جو ہونا تھا نقصان ہو چکا ہے. جی ہوش آنے کے لیے کیا انہوں نے بولا ہے کہ اللہ کے دین کے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. قرآن از دا کی ٹو ہمارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا اس کو نکالنے کے لیے. وہ ایک ایک کر کے نکالتا جائے گا. وہ گند ابھی ہمارے دل سیاہ ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے وہ انسان برائی کرتا ہے اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے, پھر وہ دوسری کرتا ہے, دوسرا, تیسرا, ایسا جمع ہوا ہے نا اس کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی ہے. وہ قرآن ہے, کوچی قرآن ہے, اس نے نکالنا ہے, آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے اتارے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ سیکھا ہے, کچھ بتانا چاہتے ہیں, یو موسٹ ویلکم. آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے لیسن سے آپ نے کیا سیکھا, آپ کو کیا سمجھ لگی. سب سے پہلے جو سیکھا وہ تو میں جب آئی ہوں تو نیت کی بات ہوئی ہے, تو اپنی نیت کو سدھارنے کا عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ اچھی نیت کر لیں تو اس کا ثواب ملے گا. کام تو آٹومیٹکلی ہمیں کرنے ہی ایگزیکٹلی, نیت صحیح کر لی الحمدللہ, اس کی جزا ہمیں ملے گی. ایگزیکٹلی. وہ ہر پل آپ کو نیت ملتی جائے گی. اب دنیا کے سارے کام کریں لیکن وہ جو سیڈ بو دیا ہے نا نیت کا, یہ اللہ کے لیے ہے. بس کچھ بھی, ہانڈی بنانی لگی اللہ کے لیے, میاں کی خدمت اللہ کے لیے, مدر ان لا کی خدمت اللہ کے لیے, بچوں کے لیے اللہ کے لیے, شاپنگ اللہ کے لیے, ہر چیز اللہ کے لیے. بس آپ کو سارے کام ہوتے جائیں گے لیکن آپ کو اجر ملے گا. کوئی اور؟ الحمدللہ, دیٹس گڈ. کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں پہلے اللہ, اسلام اور نبیت, پھر باقی کام آ جائے. اوکے, اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے چوائسیز کیا ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں نا اپنی پلاننگ کرنی ہے. جیسے اب اس وقت جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اس وقت فوراً جب واپس آتے ہیں مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو میں وضو کر کے جاؤں کہ جیسے جب واپس آؤں تو پھر مجھے وضو کے لیے نا دوڑنا پڑے کہ پھر بندہ سست ہو جاتا ہے کہ ابھی وضو کرنا ہے تو نماز چلو. بچوں میں پڑ جاتا ہے نا نیچرلی. ساتھ ہی کھانا تیار ہے تو ان کو رکھیں اور آپ اپنی نماز پڑھ لیں. ایکسیلنٹ پوائنٹ. اس پہ ایک اور بات بھی, میں آج دن چھوٹے ہیں نا آج کل, تو جو انسان مصروف ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے, اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے نا, اس کا اجر ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو وہ بندہ جو گھر پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود وہ قضا کر رہا ہے اور لاسٹ ٹائم پہ پڑھ رہا ہے. اس بندے کو کیونکہ وہ بیزی ہے, مصروف ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے, اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے ٹائم نکال رہا ہے. اللہ کے لیے ٹائم وہی نا, تو وہ افضل, اس کو زیادہ اس کا اجر ملتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا قبول کرے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی سب مل کے درود پڑھ لیں پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا. اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس, اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. اے پروردگار, جو چھوٹی سی جو کوشش کی ہے اس کو ہماری ساری بہنوں کی طرف سے قبول فرما لے. اے پروردگار, ہم ساری بہنیں اپنا مصروف ٹائم نکال کر جو ہے یہاں پہ آ کے بیٹھی ہیں, ان کو ان کے حق میں بہترین کر دے. اس ٹائم کو ان کے کیا آخرت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا. اے پروردگار, ان سب کو استقامت عطا فرما, ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر دے. اے اللہ